سورہ شعراء آیت 213 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا پس نہ تدعو تم پکارو مع اللہ اللہ کے ساتھ الہً آخر کوئی دوسرا معبود فتکونا کہ ہو جاؤ من المعذبین مبتلا عذاب ہونے والوں میں سے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا بیٹھنا کہ تم اس کو پکارنے لگو، اس کی طرف رجوع کرنے لگ جاؤ، پھر اس کی پاداش میں تم ان لوگوں میں شامل کر دیے جاؤ جنہیں حقیقت میں عذاب ہونا ہے۔ آیت 214 دیکھیں، وَأَنذِرْ اور خبردار کیجئے عشیرتک اپنے رشتہ داروں کو، اقربین قریب ترین، اور خبردار کر دیجئے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو۔ پہلے تو سمجھیں کہ معبود کیا ہے۔ معبود کے کنسیپٹ کو ہم نے حقیقت میں جانا نہیں ہے کہ معبود کون سی ہستی ہے۔ اللہ کی ذات ہے۔ ہم اللہ کی ذات کے حوالے سے، اس کی صفات کے حوالے سے کتنا کچھ جانتے ہیں۔ جتنا آپ جانیں گے اتنا مانیں گے۔ تو جاننے کے لیے، ماننے کے لیے آپ کو اللہ نے جو رہنمائی فرمائی ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن حقیقت سے آپ کو آگاہ کرے گا۔ تو ہم جب تک کلیئر نہیں ہوں گے کسی بھی کنسیپٹ میں، تو ہم اس کو فالو یا اس پر عمل کیسے کریں گے، اس کو ٹھیک کیسے کریں گے، اس میں بہتری کیسے لائیں گے۔ تو الہ کیا ہے؟ الہ کو ان شارٹ اگر آپ سمجھیں تو قرآن میں اللہ یہ فرماتے ہیں، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ اب وہ یعنی اپنے خواہشوں کو، اپنے نفس کو، اپنی طبیعت کو، اپنی مزاج کو اہمیت دیتا ہے، پھر اس کے لیے وہ جیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ محور کیا ہے آپ کا؟ آپ کس کے لیے جی رہے ہیں؟ اللہ کے لیے جی رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کے ایک ایک حکم کے ماننے کے لیے جی رہے ہیں۔ اور یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ اس ذات سے بھرپور محبت نہ کریں، آپ کا تعلق تمام تعلقات سے بہتر نہیں ہو جاتا، اعلیٰ نہیں ہو جاتا، تب تک یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق اور محبت میں دوسروں کو نہ شامل کر کے بیٹھ جانا کہ تم ان کو پکارتے پھرو، کہ تم ان کی طرف رجوع کرتے پھرو۔ آج ہم نے وہ جو اللہ سے تعلق رکھنا تھا وہ ہم نے اپنے تعلق والوں سے، اپنے آپ سے، اپنی خواہشوں سے اور اپنے مال سے رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات یا ہمارے مسائل یا ہمارے مصائب، ہماری خوشیاں، ہماری عزت ان چیزوں سے وابستہ ہیں، پھر ہم انہی کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، اور ان کو بلاتے اور پکارتے پھرتے ہیں، ان سے مانگتے پھرتے ہیں۔ تو دیکھیں شرک جو ہے، یہ شرک انسان کو لے ڈوبتا ہے، اور تمام گناہوں کی جڑ یہی شرک ہے۔ اللہ کی ذات ہے سب کچھ، ہر ایک چیز کی مالک اور خالق۔ کسی چیز کے اندر جو بھی فائدہ یا نقصان ہے وہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، اور تب تک مجھ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ کی ذات نہ چاہے۔ مجھے تو نہیں نہ خبر، نہ میں تو دھن میں سوار ہوں، میں اپنی ان چیزوں کی اہمیت میں یا ان کے خوف میں یا ان کے شوق میں مبتلا ہوں۔ حقیقت میں ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور جو مہلت ملی ہوئی ہے مجھے، جو میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، فیل کر رہا ہوں، یہ بھی کچھ وقت کے لیے، یہ بھی میرے اللہ کی دی ہوئی مجھے کچھ عرصے کی مہلت ہے۔ جب یہی نہ رہی، کوئی چیز، کوئی رشتہ، کوئی تعلق میرے کس کام کا؟ تو سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ جب سب اللہ کی ذات ہے پھر اس کے ساتھ شریک کیوں کرنے لگ جاؤں میں؟ یہ تو پرلے درجے کی بے وقوفی اور حماقت ہوگی۔ تو اللہ دیکھیں اب ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟
دیکھیں انسان جس چیز کی طرف متوجہ ہوگا، جس چیز کی طرف جائے گا، اسی کے اوصاف یا اسی کی اہمیت اس کے اندر آئے گی۔ اگر اس نے اعلیٰ کو چھوڑ دیا اور ادنا کی طرف چلا گیا تو وہ ناقص ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی حیثیت تھوڑی اور چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی سوچ، اس کی فکر چھوٹی ہو جائے گی، اور چھوٹی سوچ اور چھوٹی فکر یا چھوٹے مشن کے ساتھ وہ کبھی بڑا نہیں بن سکتا۔ اس کے اندر وہ کشادگی، وہ وسعت نہیں آ سکتی جب تک اللہ کی ذات سے اس کا تعلق نہ ہو، وہ اس کا ہر عمل اللہ کی ذات کے لیے نہ ہو۔ جب تک نہیں ہوگا اس کے اندر اخلاص پیدا نہیں ہوگا، ورنہ وہ چیزوں سے تھک جائے گا، معاملات سے، رویوں سے، لوگوں سے مایوس ہو جائے گا، ڈس اپوائنٹ ہو جائے گا، جس سے اس کی صلاحیتیں برباد ہو جائیں گی۔ تو جیسے دیکھنا جتنا بڑا مشن ہوگا اتنی اس کے اندر پوٹینشل مزید نکھر کے باہر آئے گی، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ کی محبت اور تعلق کی طرف وہ لگا ہوا ہوگا۔